السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی ہم لوگوں کا تختی نمبر سبق 2 ہی چل رہا ہے، تو ابھی ہم لوگ تختی نمبر 2 ہی پڑھیں گے۔ اور یہاں دیا ہوا ہے تختی نمبر 2 مرکبات یعنی ملے ہوئے حروف۔ تو ابھی ہم لوگ کا ملے ہوئے حرف کا ذکر چل رہا ہے، تو ہم لوگ جتنا غور سے دیکھیں گے، جتنے اچھے سے دیکھیں گے، اتنا ہم لوگ کا سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال، ذال، را، زا، جیم دال، اس کو پڑھیں گے جیم دال۔ خا ذال، اس کو پڑھیں گے خا ذال۔ جیم را، اس کو پڑھیں گے جیم را۔ خا زا، اس کو پڑھیں گے خا زا۔ یا را، اس کو پڑھیں گے یا را۔ تا زا، اس کو پڑھیں گے تا زا۔ اچھا ہاں، اس پہ ہم کو کنفیوزنگ نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے را اس طرح سے ہوتا ہے، اگر اس بندو یا نقطہ کو ہٹا دیا جائے، تو اس بندو اور نقطہ کو ہٹا دیا جائے تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ را۔ اور اس بندو کو ڈال دیا جائے تو کیا پڑھا جائے گا؟ زا۔ تو را اور زا اس طرح سے ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اس طرح سے بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کو کنفیوزنگ نہیں ہونا ہے، پہچان لینا ہے اس کو۔ اس طرح سے بھی را ہوتا ہے۔ تازا، تازا۔ میم دال، میم دال، اس کو پڑھیں گے میم دال۔ کاف ذال، اس کو پڑھیں گے کاف ذال۔ فا را، اس کو پڑھیں گے فا را۔ میم زا، اس کو پڑھیں گے میم زا۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ میم زا۔ اب یہاں ہم لوگ پڑھیں گے سین کس طرح سے ملتا ہے۔ سین، تو اس کو ہم یہاں یہ چیز، یہ جو اوپر میں دکھ رہا ہے آپ کو، یہی چیز اس پہ ہے، لیکن یہ ملا ہوا ہے۔ یہ سنگل سنگل اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے اور مل کے اس طرح سے بنتا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، سین لام، اس کو پڑھیں گے سین لام۔ شین لام، اس کو پڑھیں گے شین لام۔ صاد با، اس کو پڑھیں گے صاد با۔ طا با، اس کو پڑھیں گے طا با۔ ظا الف، اس کو پڑھیں گے ظا الف۔ سین را، اس کو پڑھیں گے سین را۔ شین قاف، اس کو پڑھیں گے شین قاف۔ ضاد یا، اس کو پڑھیں گے ضاد یا۔ ظا الف، اس کو پڑھیں گے ظا الف۔ تو یہ دونوں کا جو آواز ہے یہ بالکل ملتا ہوا آواز ہے، تو اس کو ہم کو یہ آواز، یہ دونوں کی آواز کو ہم کو بہت غور سے سننا ہے، تبھی ہم فرق پیدا کر سکتے ہیں اس پہ۔ ضاد، اس کا آواز نکلے گا ضاد یا۔ اس کا ضا الف، یہاں ہے ضاد اور یہاں ہے ضا،
تو بہت اچھے سے سننا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کا کنفیوژن دور ہو جائے گا۔ ظا الف، عین غین حمزہ، عین غین حمزہ، عین زا، دیکھیے زا اس طرح سے بنا ہوا ہے، عین زا، غین را، را بھی اس طرح سے بنا ہوا ہے تو ہم کو پہچاننا ہے، غین را، صاد عین، صاد عین، ضاد غین، ضاد غین، با عین دال، با عین دال، تا غین دال، تا غین دال۔ دیکھیے یہ جو بنا ہوا عین اور غین، اس طرح ہم لوگ بچے لوگ کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی جیم پڑھ لیتے ہیں، ہا پڑھ لیتے، کبھی کبھی ہا پڑھ لیتے اور کبھی کبھی اس کو خا پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے ہم کو اچھے سے دیکھ لینا ہے، پہچان لینا ہے غور سے، تاکہ ہم آگے ہا اور خا نہ پڑھیں۔ با عین دال، تا غین دال، حمزہ، حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ یہ جو چھوٹا سا الف کے اوپر حمزہ ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے اور یا کے اوپر حمزہ ہے، تو یہ چیز وہ ہے جو آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا، ابھی کنفیوزنگ نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ کہیں اگر الف اور حمزہ بنا ہوا ہو تو یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ اگر آگے پڑھے ہوئے ہیں آپ تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، اگر نہیں پڑھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہم آگے بتائیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے، اگر الف بھی ہے بنا ہوا اور حمزہ بھی ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف حمزہ کو پڑھیں گے۔ اگر واو کے اوپر حمزہ ہے تو واو کے اوپر یا حمزہ کے اوپر یا زبر ہوتا ہے یا کچھ بھی آئے گا تو پھر یہ واو جو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے، صرف حمزہ کو پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ واو کو نہیں پڑھیں گے، صرف حمزہ کو پڑھیں گے اور اس پہ جو بھی ہے اس طرح سے ملا کے پڑھ لیں گے، جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ یہ یا جو ہے، یا کے اوپر جو حمزہ ہے، اسی طرح اس کو بھی اگر یا کے اوپر حمزہ ہے تو اگر یا کے اوپر حمزہ اگر پھر اس کے اوپر زبر ہے تو ہم کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں کہ یا کو پڑھیں یا حمزہ کو پڑھیں، تو اس جگہ ہمیں حمزہ کو پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں پہ ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ کو پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آگے آئیں ہم لوگ پڑھتا رہیں گے، آگے سبق بڑھتا رہے گا، جب ہم لوگ کا آگے سبق آئے گا ایسا آئے گا بنا ہوا تو انشاءاللہ پھر ہم وہاں آپ کو بتائیں گے۔ آج ہم لوگ کا سبق ہو گیا مکمل، انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل اگلا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔